बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं आज आपको मलकल मौत जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों भाइयों, जब मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद के वसाल का वक़्त आया तो अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे महबूब के पास जाओ और उनकी रूह को उस वक़्त तक कब्ज़ नहीं करना जब तक मेरे महबूब तुम्हें इजाज़त ना दे दे। दोस्तों भाइयों, उस वक़्त जबरील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला के फरिश्ते भी साथ थे। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अल्लाह तबारक ताला की तरफ से दरूद व सलाम पेश किया और कहा, या रसूलल्लाह, मुझे अल्लाह तबारक ताला का हुक्म हुआ है कि मैं आज आपके पास हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह तबारक ताला आज आपकी मुलाकात के बड़े मुश्ताक हैं, बड़े चाह रहे हैं और अर्शों पर भी आसमानों पर भी बड़ी धूमधाम के साथ आपके इस्तकबाल की तैयारियां हो चुकी हैं। अब आपकी क्या मंशा है? ये थे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के मेरे प्यारे नबी जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में ये मुद्दबाना कलाम थे। दोस्तों भाइयों, इज़राइल अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर क़यामत तक किसी के बारे में अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते इज़राइल अलैहिस्सलाम को ये बिल्कुल ये ताकीद नहीं की कि तुमने किसी से इजाज़त तलब करनी है। ये सिर्फ इजाज़त हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मखसूस थी। ये एक प्यारा, ये लाड का सलूक ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही ये मखसूस था। तो जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के पास आए तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा कि अल्लाह तबारक ताला से मेरा ये पूछिए कि मेरे बाप मेरी उम्मत के साथ क्या सलूक करेंगे। तो वो इज़राइल अलैहिस्सलाम और जबरील अलैहिस्सलाम ये दोनों फरिश्ते ये अल्लाह तबारक ताला के पास हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम लेकर गए। तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि मैं आपकी उम्मत को पुल सरात पर याद रखूंगा। ये है दोस्तों हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। मेरे भाइयों दोस्तों, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम इतने बड़े हैं, मैंने किताब में पढ़ा कि चौथे आसमान के पास जब मिराज हुई तो इनको देखा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको देखा तो इतने बड़े थे कि इनके पास एक हमारी ज़मीन है, ये छोटी सी ज़मीन है इस तरह, तो इस तरह ये ज़मीन उनके दरमियान थी। तो उनसे पूछा गया कि तुम ये बताओ कि दुनिया में जितने तमाम इंसान हैं तुम उन्हें कैसे देख लेते हो? तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं जमीन के तमाम इंसानों को दिन में 3 मरतबा मैं देखता हूं और इनमें से आज ये देख लो कि इस जमीन पर अगर 10 अरब इंसान हैं तो मेरे भाइयों दोस्तों, इज़राइल अलैहिस्सलाम इतने बड़े हैं कि 10 अरब इंसानों को दिन में 3 मरतबा देख रहे हैं। उनमें आप और हम सब का शुमार है, हमें भी वो देख रहे हैं, मगर वो हाथ तब रखेंगे जब अल्लाह तबारक ताला का हुक्म होगा। जब अल्लाह तबारक ताला के हुक्म का परवाना इज़राइल अलैहिस्सलाम के हाथों में होगा तो वो हमारे रोज कब्ज़ करने में देर नहीं लगाएंगे। दोस्तों भाइयों, मैंने एक और किताब में पढ़ा कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक इबादतगार गुजार इंसान था, बहुत नेक इंसान था। उसके पास हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए हाजिर हुए, मौजूद हुए। तो उस नेक शख्स ने कहा कि आप बेशक मेरी रूह कब्ज़ कर लेना, मगर मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाजत मरहमत फरमा दीजिए। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने उनको वक़्त दे दिया, ले भाई ये कौन सी इतनी बड़ी बात है, तू 2 नमाज रकत भी पढ़ ले। तो वो 2 रकत पढ़ने के बहाने से जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आपकी खिदमत में पेश हुआ। पेश होने आज की कि या हजरत मलकल मौत मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आए हैं
اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایسی جگہ پہ بھیج دیں جہاں پر یہ ملک الموت نہ پہنچ سکے۔ دوستوں اور بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان ہواؤں کو حکم دیا جو کہ آپ کے ماتحت تھیں کہ اس شخص کو یہاں سے اٹھا کر ہندوستان کے پہاڑ میں ایک تنہا جگہ پر لے جایا جائے جہاں پر ملک الموت کی رسائی نہ ہو۔ ان ہواؤں نے جناب سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی اور اس شخص کو اٹھا کر ہندوستان ایک پہاڑ پہ لے گئے، اور پہاڑ کے اندر ایک درہ تھا، ایک بڑی تنہا جگہ تھی، وہاں پر جا کے اس انسان کو اتار دیا۔ اتارنے کے بعد وہ شخص تو خوش ہو گیا، میری جان چھوٹ گئی، مگر حضرت عزرائیل علیہ السلام فوراً اس کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں پر بھی اس سے کہا، ہاں بھائی، تو مجھ سے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے تو نے ایک مہلت مانگی تھی، اور یہ کیا تم نے یہ کھیل کھیلا کہ تو وہاں سے ادھر آ گیا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اس شخص کی یہ روح کو قبض کر لیا۔ یہ ہے تصرف کہ کتنی دور وہ حضرت سلیمان کا دربار ہے، اور ہندوستان کے پہاڑ کتنے ہزارہ کلومیٹر کا فاصلہ جناب درمیان میں حائل ہے، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام نے پہنچنے میں دیر نہیں لگائی۔ دوستو بھائیوں، میں ویڈیوز پر یہ ٹائٹینک کے جہاز کی جو سمندر میں ڈوبنا ہے اس کے بارے میں بڑا غور و خوض کیا۔ یہ سمندر تقریباً رات کو 12:30 بجے یہ سمندر برد ہوا، اور اس وقت 1500 مسافر چند انسان میں سے بچے تھے، اور یہ 1500 مسافر سمندر میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے تھے۔ دوستو بھائیو، جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ رات کی اس وقت تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اور ادھر سمندر ہے، تو حضرت عزرائیل علیہ السلام وہاں پر بھی پہنچ گئے۔ وہاں پر پہنچ کے رات کے وقت اس رات کا اندھیرا وہ حائل نہیں ہوا، سمندر کی گہرائی حائل نہیں ہوئی، سب چیزیں دور ہو گئیں۔ ان کے آگے یہ اندھیرا بھی روشنی بن جاتا ہے، اور ان کے آگے سمندر کی یہ پانی کی رکاوٹ ہوتی ہے وہ حائل نہیں ہو جاتی۔ سمندر کی رکاوٹیں بھی ان کے آگے یہ دھواں سا بادل سا بن جاتی ہے، نورانی سا، ان کے آگے کوئی چیز بھی یہ رکاوٹ نہیں بنتی، رکاوٹ نہیں حائل ہوتی۔ یہ ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے احوال۔ تو میرے پیارے نبی نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے عزرائیل، تو مجھے یہ بتا کہ تو نے اتنے لوگوں کی ارواح کو قبض کیا ہے، کیا تو مجھے بتا، کیا کبھی ایسا مرحلہ بھی درپیش آیا ہے کہ تجھے لوگوں کی روح قبض کرتے وقت تجھے کچھ افسوس لگا ہو؟ تو اس نے کہا، جی یا رسول اللہ، 2 مرتبے، 2 مرحلے، 2 موقع ایسے پیش آئے ہیں کہ مجھے بہت دکھ لگا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کشتی میں جا رہی تھی اور اس نے ایک بچے کو جنا، ایک بچے کی اس کشتی میں ولادت ہو گئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ہوا کہ تو نے اس کی والدہ کی روح قبض کرنی ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے اس کی والدہ کی روح کو قبض کر لی، مگر وہ بچہ جس کو تنہا کشتی میں چھوڑا، اس کو دیکھ کر مجھے بہت دکھ لگا، بہت ترس آیا۔ اسی طرح بادشاہ شداد ہے، جب اس نے جنت تعمیر کرائی اور اس جنت کو دیکھنے کے لیے اور گیا، اس کا ایک پاؤں تو زمین پر تھا اور ایک گھوڑے کی زین پر تھا، اور میں نے اس حالت میں اس بادشاہ کی، یہ شداد بادشاہ کی روح کو قبض کیا۔ مجھے بہت دکھ لگا کہ اس نے کتنی محنت سے، کتنے سینکڑوں سال اس نے جنت کی تعمیر پر صرف کیے، اور وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے گیا مگر دیکھ نہ سکا، اور مجھے حکم ہوا کہ میں اس کی روح کو قبض کر کے اس جنت میں داخل نہ ہونے دوں، اس کی روح کو جہنم میں لے جاؤں۔ یہ ہے دوستو بھائیوں جناب عزرائیل علیہ السلام کے یہ حال ہیں، یہ ان کے احوال ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس گھر میں، جس انسان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا پروانہ عزرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا ہے، صرف اسی پر ہی ہاتھ رکھتے ہیں، خواہ اس کے ارد گرد کتنی کمرے ہو جائیں، وہ جتنا محفوظ ہو جائے، وہ انسان اس کو بچا نہیں سکتے۔ عزرائیل علیہ السلام صرف اسی پہ ہاتھ رکھتے ہیں،
خاندان کے دوسرے افراد پر ہاتھ نہیں رکھتے، اسی کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ اسی طرح دوستوں اور بھائیوں، یہ دیکھا ہے کوئی انسان خواہ مملکت کا بادشاہ ہے، آپ یہ لال قلعہ دیکھ لیں، یہ جا کے لاہور میں یہ شاہی بہت بڑا قلعہ بنا، آپ اس کے بارے میں دیکھ لیں، یہ اکبر بادشاہ نے تعمیر کرایا تھا۔ مگر یہ ملک الموت جس جگہ پہ گیا ہے، بادشاہوں کے پاس گیا ہے، وزراء کے پاس گیا ہے، جس کے پاس بھی گیا ہے، کبھی ناکام واپس نہیں لوٹا۔ اس نے ہر انسان کی یہ روح کو قبض کیا ہے، اور اس کا تصرف بہت بڑا ہے، اور یہ بہت بڑے اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ یہ ہے دوستو بھائیوں عزرائیل علیہ السلام کے احوال، جو کہ میں نے آپ مسلمان بھائیوں کے گوش گزار کیے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔